بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، وعدہ خلافی بھی کی، مصر میں عذاب آیا، اندھیرے کا عذاب، ایسا اندھیرا کہ پہلے انسان کو انسان دکھائی نہیں دیتا تھا، پھر ایسا اندھیرے کی شدت اتنی بڑی کہ انسان کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، پھر شدت اتنی بڑی کہ انسان 2 قدم چل نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اسے یہ ڈر لگتا تھا کہ وہ کسی دوسرے انسان سے یا کسی اور چیز سے ٹکرا جائے گا۔ شمع روشن ہو گئے، شمع بجھ گئی، مشعلیں بجھ گئی، اتنا اندھیرا۔ اور پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں کہ فرعون اپنے اس طور طریقے سے باز آ جاؤ۔ یہاں ہم نے کل کا واقعہ روکا تھا اور یہ سوال چھوڑا تھا کہ اب فرعون کیا کرے گا۔ اب فرعون نے کیا کیا سنیے۔ فرعون سمیت تمام تر درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے، یہاں تک کہ وہ وعدہ کرنے لگے کہ اے موسیٰ بس اس دفعہ ہمیں اپنے رب سے معافی دلوا دیجئے، آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے پورے مصر میں خون ہو گیا تھا اور بالکل یہی بات ہوئی تھی۔ فرعون نے کہا تھا کہ اب ہمیں بس یہ عذاب ٹال دیجئے، پھر آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، اور پھر عذاب ٹلا، فرعون اپنی بات سے مکر گیا۔ اب کی دفعہ بھی اس نے یہی کہا کہ بس آخری مرتبہ یہ عذاب ٹال دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کی تھی کہ اچانک منظر میں تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی، تاریکی ماند پڑنے لگی، تاریکی کم ہونا شروع ہوئی، اب انسان کو انسان دکھائی دینے لگا، اب ہاتھ کو ہاتھ دکھائی دینے لگا، اب انسان کو چیزیں دکھائی دینے لگی، اب محل کی یا باقی جگہوں کی جو شمع بجھ گئی تھی وہ دوبارہ ان میں روشنی آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں پورے کا پورا تاریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا مصر روشن مصر میں بدل گیا۔ لوگ پھر کاروباری سرگرمیوں میں اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ تو اب کیا ہونا تھا؟ اب فرعون نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، اسی کمٹمنٹ پر تو عذاب ختم ہوا تھا۔ اب کیا کیا فرعون نے؟ اب انتظار تھا کہ فرعون اپنا وعدہ کب پورا کرتا ہے، بنی اسرائیل کو آزادی کب ملتی ہے۔ ادھر یہ انتظار جاری تھا، ادھر یہ انتظار تھا، اور ادھر فرعون کے دربار میں کیا ہو رہا تھا؟ فرعون کے دربار میں پلاننگ ہو رہی تھی۔ کیا پلاننگ ہو رہی تھی؟ یہ پلاننگ ہو رہی تھی، یہ سازشیں تھیں، یہ مشورے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ پھر اپنی بات سے مکر گئے، پیغام بھجوایا۔ کیا پیغام بھجوایا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پیغام بھجوایا گیا کہ بھئی بنی اسرائیل کو اگر ہم نے آزاد کر دیا تو ہماری تو پوری کی پوری جو اکانومی کا سٹرکچر ہے، پوری کی پوری جو ہماری معیشت کی بنیاد ہے وہ بنی اسرائیل پر ہے۔ سارے کے سارے کام ہی یہ کرتے ہیں، سارے کے سارے محلات یہ کھڑے کرتے ہیں، سارے کے سارے ہمارے تو کام ہی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر بنی اسرائیل کو ہم نے آزاد کر دیا تو اکنومکلی تو ہمارا ڈیزاسٹر ہو جائے گا، مصر معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے سوری، یہ الفاظ میں نے ظاہر ہے، یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور مطالبہ ہے تو بتا دیں وہ پورا کر دیں گے، یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک بار پھر مکر گیا فرعون، اندھیرے سے روشنی ہوئی اور فرعون کا مقدر پھر اندھیرے میں ڈوب گیا، پھر وہ مکر گیا اپنی بات سے۔ اب کیا ہوا؟ داستان آگے بڑھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون ان کے بھائی جن کو بھی منصب نبوت عطا ہوا تھا، دربار فرعون میں ایک بار پھر گئے، ایک بار پھر فرعون اور سارے دربار والوں کو مخاطب کیا، اے وعدہ خلاف لوگوں، تم نے پھر وعدے کو توڑا، تم نے پھر اپنا عہد توڑا۔ اب میں تمہیں اگلی بات بتاتا ہوں کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اے لوگوں، پہلے خون کا عذاب آیا تھا، وہ ٹل گیا، تم نے وعدہ خلافی کی۔ اے لوگوں، پھر اندھیرے کا عذاب آیا تھا، وہ ٹل گیا، تم نے وعدہ خلافی کی۔ اب بارش کا عذاب آئے گا۔ کیا مطلب؟ بارش تو بڑی ایک نارمل ایک معمول کی چیز ہوتی ہے۔ کہا نہیں، تم لوگوں نے بارشیں تو بہت دیکھی ہوں گی، لیکن اب میرا رب ایسی بارش برسائے گا کہ تمہاری نسلوں میں سے کسی نے ایسی بارش کبھی دیکھی نہیں ہوگی، ایسی بارش کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، قیامت تک لوگ اس بارش کو اپنے ذہن سے مٹا نہیں سکیں گے کہ ایسی ایک بارش ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کیسی بارش ہے؟ آگے سنیے۔ پس یہ کہا فرعون کو، اس کے وزراء کو، سب کو، درباریوں کو ایک بار پھر وارن کیا، واپس آ گئے، لوٹ گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ کوئی بنی اسرائیلی کھلے آسمان تلے نہ رہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا۔
بنی اسرائیلی بھی پریشان تھے کہ چاروں طرف سے سیاہ بادلوں کی گھٹائیں آنا شروع ہوئی، دن کے موقع پر گرج چمک شروع ہوئی۔ ابتداً تو شاید یہ لگا ہو کہ یہ معمول کی بارش ہے، بارشیں تو ہوتی رہتی ہیں، کبھی بارش بھی اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ پھر آہستہ آہستہ منظر تبدیل ہونا شروع ہوا، کالی گھٹائیں چھا گئی، بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگی، بجلی کی شدید ترین لپٹ امٹ کر مصری شہروں کی طرف بڑھنے لگی۔ اور اب بارش کا آغاز ہوا، پھر بارش کچھ تیز ہوئی، پھر بارش اور تیز ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا یہ بارش ایسی ہوگی کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی بارش ہوگی۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ بارش کے ساتھ اولے بھی پڑنا شروع ہوئے اور اولوں کے ساتھ آگ برسنا شروع ہوئی، ایسی آگ کہ جہاں پڑ جاتی وہاں پر آگ لگ جاتی۔ مصر کے ہرے بھرے کھیت، مصر کے سرسبز و شاداب میدان، مصر کے گھنے جنگلات، ہر جگہ آگ اپنے ڈیرے بسانے لگے۔ مصر میں کوہرام ہے، مصر میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ ارے مصر میں تو کیا کوہرام ہوگا، فرعون کے اپنے دربار میں اس سے زیادہ کوہرام مچا ہوا تھا۔ فرعون کے ہرکارے دوڑائے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، ہارون علیہ السلام کو ساتھ بلایا گیا، اور اب ایک بار پھر مکالمہ ہوا۔ ادھر فرعون ہے، ادھر اس کے درباری ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، ادھر ہارون علیہ السلام ہے، پھر فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، باہر عذاب آ رہا ہے، عذاب سے یہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب پھر ڈائیلاگ ہو رہا ہے۔ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ پھر وہی بات ہو رہی ہے، یعنی کہا ہے موسیٰ اس آگ کی بارش کو روک دو، ورنہ یہ تو ہر انسان کو جلا کر بھسم کر دے گی، یہ تو ہر چیز ختم کر دے گی۔ ہم تمہارے خدا سے موسیٰ نہیں لڑ سکتے، ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہمیں معافی دلا دو۔ پھر سے وہی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر دستے دعا بلند کیے، آسمان سے برسنے والی آگ کی بارش تھم گئی، مصر ایک مرتبہ پھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ اب فرعون مان گیا؟ نہیں مانا۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ اب فرعون کا آرگیومنٹ سنیے، کہتا ہے بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ کا آخری جادو تھا، جتنے حربے تھے نا موسیٰ کے بعد اس نے سب آزما لیے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب بات ختم۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھئی ایک انسان اور کیا کیا کر لے گا، سب کچھ تو کر گیا۔ ہم کبھی کبھی اپنے انداز میں کہتے ہیں نا میکسیمم تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ادھر ایک بار پھر وعدہ خلافی ہوئی، ادھر مصر میں ایک بار پھر ماحول تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اب کی دفعہ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے مصر پر ایک نیا عذاب وارد ہوا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ ایک مرتبہ پھر دن کے وقت رات کا سما ہونا شروع ہوا، ایک مرتبہ پھر دن کے وقت اندھیرا چھانے لگا۔ اندھیرا تو پہلے بھی چھایا تھا، بادلوں سے اندھیرا تو پہلے بھی چھایا تھا، بارشوں کے سبب بن گیا تھا وہ۔ اب کی دفعہ جو اندھیرا تھا وہ نہ بادلوں کا تھا، وہ نہ بارش کے برسنے کا تھا، وہ نہ آگ کی بارش برسنے کا تھا، وہ تاریکی نہیں تھی پھر بھی اندھیرا تھا، بادل نہیں تھے پھر بھی اندھیرا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اندھیرا کس کا تھا؟ یہ ٹڈی دل کا اندھیرا تھا۔ آپ نے ابھی سنا ہے نا نیوز میں بہت کچھ عرصے پہلے، جو پورے ان کے لشکر آتے ہیں اور حملہ کر رہے تھے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں نیوز میں دیکھا ہوگا، ٹڈیوں کا، ٹڈی دل کا لشکر آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے، اتنی زیادہ تعداد میں تھے، اربوں خربوں کی تعداد میں ٹڈیوں نے مصر پر حملہ کر دیا۔ ہریالی ہو، جنگل ہو، کھیتی باڑی ہو، چراگاہ ہو، گھر ہو، پھول ہو، پودے ہو، ہر جگہ ان کے حملے ہونے لگے۔ بس ہریالی کا ہونا شرط تھا، چند لمحوں بعد وہ جگہ ایسی ہو جاتی تھی کہ جہاں شاید زندگی میں کبھی ہریالی نہیں رہی نہیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مصر میں اندھیرا چھا گیا، اتنی زیادہ تعداد تھی کہ مصر میں اندھیرا چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی فرعون اور اس کے درباری یہ کنورزیشن کر رہے تھے کہ یہ بھی اس عذاب کا ہی کنٹینیوشن ہے جو پہلے آئے تھے، یا یہ کوئی عام ٹڈی دل کا حملہ ہے کہ جس کا ان کو تجربہ رہا ہے، جو کہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، یا یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ کاشتکار، دیہاتی، جنگل چراگاہ والے سب اس تباہی کا ماتم کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک اور منظر ہوا۔ مصر میں ایک نئے منظر نے جنم لیا، شہر میں اچانک مینڈکوں کی تعداد نظر آنے لگی، پھر وہ تعداد ذرا غیر معمولی نظر آنے لگی، پھر ان مینڈکوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ منظر ایسا ہو گیا کہ جہاں نظر دوڑاتے وہاں مینڈک نظر آنا شروع ہو جاتے، گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر جگہ مینڈک نکل آئے، حتیٰ کہ فرعون کے محل کی سیڑھیاں بھی ان مینڈکوں سے محفوظ نہ رہیں۔ فرعون کا کھانے کا کمرہ ہو، فرعون کا سونے کا کمرہ ہو، فرعون کا دربار ہو، کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی، اتنے مینڈک چر طرف، ایک عجیب و غریب ماحول۔ اب کیا ہوا؟
ایک مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرعون کا ڈائلاگ ہوا. اب فرعون مان گیا. یہ سلسلہ یہ جاری رہا. کل عرض کریں گے.